السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ خیریت ہے حضرت؟ اللہ کا کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی وارانسی سے بول رہا ہوں. کہاں سے؟ وارانسی بنارس. اچھا فرما صاحب کیا حکم ہے؟ جی اور خیریت ہے. کئی ڈبیٹ بہت آپ کا دیکھ رہا تھا کل کا بھی پرسوں کا بھی لائف آپ کی تصویروں کے ساتھ. اچھا جی ٹھیک ہے جی. بہت اچھے ایک دم سے وہ سوالات کا جواب بہت زبردست دیا آپ نے. کون سے والے؟ جی یہ مکہ کے اوپر اور امام حرم کے اوپر. جی تو یہ دیکھ رہا تھا حضرت کہ جو یہ جتنے بھی اب سنی علماء جو ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ کوئی حسن مولوی کون ہے وہ جو ہے کہ بہت زیادہ ان کے اوپر کہ یہ وہابی ہے دیوبند. مسئلہ آتا ہے ان کی برادری کی تو یہ دیوبندی وہابی پہ کاہے چلے آتے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا. ارے جو سوال کرتا ان کا جواب ان سے لو تم. وہ کیا ہے کہ سب کے سے تعلق رکھتا ہے کہ سوکھے سے رکھتا ہے، لیکن اٹھا کر کے کہ بس یہ جو ان کے خلاف بولے یہ دیوبندی ہو گیا، جو ان کے منوالی کرے تو وہ اچھا ہے. کچھ نوٹ کرا دو آپ کے یہاں کے حالات تاکہ چینل پہ ڈلوا دیں گے. بنارس کے کیا حالات ہیں؟ دیوبندی بریلویوں کے رشتے کتنے ہیں آپ کو معلوم ہے آپس میں؟ نہیں وہاں پر رشتے تو ہوں گے نا آپس میں. دیوبندیوں کی لڑکیاں بریلویوں میں ہوں گی، بریلویوں کی دیوبندیوں میں. جی 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 بہت ہوں گے یہ. اور دوسری چیز یہ مسجد کا معاملہ آتا ہے اور دیوبندی کا تو سنی پہلے تو ان کو ایک بورڈ لے کے چلنا چاہیے کہ دیوبندی وہابی اہل حدیث کا چندہ نہیں لیں گے ہم. قربانی میں ہر چیز لیتے ہیں، لیکن مزار کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتوں کو جانا جائز ناجائز کا تو اس پہ کھل کے یہ بیانے نہیں کرتے ہیں. ارے یہاں تک ہو رہا ہے، لیڈیز مقابلے تک ہو رہے ہیں بریلوی حضرات میں جینٹس کے. یہ کانپور کا جو مشہور گنڈا ہے نا بدماش قوال، جی یہ لڑکی کا ہاتھ تک پکڑتا ہے عرس میں. اب بتاؤ عرس مزاروں پہ ہوتے ہیں، وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس کو گلے سے لگا رہا ہے اور اسٹیج کے اوپر سگریٹ پھونک رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، باقاعدہ ڈانس کرتا ہے صاحب اسٹیج کے اوپر. یوٹیوب پہ ڈالیے آپ ہمارا بھی ایک سے وارانسی کا تھوڑا سا ڈالیے ایک سے یوٹیوب پہ. یہ کہاں کہاں رشتے ہیں. ہر آدمی جو ہے مکہ، اگر جب مکہ کے لوگ کافر ہیں، وہاں کی امام حرم کافر ہے، اس سرحد کے اندر انٹری کرنا تو کافر ہو جائے گا. وہ ان کے ملک میں جاتے ہی کیوں ہے؟ ہاں یہ بتاؤ وہاں پر باؤنڈری لگی ہوئی ہے بہت دور دور تک، حرم شریف کے باہر بہت دور دور تک، کہ کفر یہاں داخل نہیں ہوگا. تو امام کہاں سے کافر ہو جائے گا نعوذ باللہ. جی اگر وہاں کی امام ان کے نگاہ میں کافر ہے تو تم کیوں جاتی ہو ان کے ملک کا نہ کھانا پینے کی؟ ارے تو مفتی سلمان بدوی نے بہت غلط اعلان کر دیا. جی اور ایک کون ہے کہتا ہے کہ مولانا حسن نام کی کیا ہے، وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اس وقت کہ وہابی کے ساتھ دوستی کرنا حرام، ان کے ساتھ کھانا حرام، اور کیا کہتا ہے خانہ کعبہ پہ دیوبندی مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو طواف کے کوٹھے پہ مر جائے گا وہ جنت. تو سنابل لگا ہے شمائل لگا. جی یہ پکی حرامی اس کے بھائی کا، اس کے بڑے بھائی کا سسر دیوبندی ہے، سنابل لگا کا سسر دیوبندی ہے. ان کا نمبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. محدث کبیر نے ایک باؤنسر مارا تھا شعیب اختر کی طرح سے، جب سے گھائل ہو گئے کہ انہوں نے ان کے منہ سے جو جملہ لکھا حضرت محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب، کہ اس کا سنابل کا سسر تو خود دیوبندی ہے. جب سے وہ گھائل ہو چکے شعیب اختر نے جو باؤنسر مارا تھا ایسا، جیسا انہوں نے باؤنسر جو مارا نا بات کا، جب سے وہ باؤنسر پوری دنیا میں مشہور ہو گئے سمجھ لو. اب دلی کی جامع مشہور ہو گئی دنیا میں. دلی کی جامع مسجد ہے، اس میں ہزاروں دیوبندی امام بھی ہیں اور کیا کہتا پڑھاتے بھی ہیں، سنی بھی پڑھتے دیوبندی. وہاں اصل جو 4 امام کو لے کے یہ سب آواز اٹھاتے ہیں، گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور یہ سب چیزوں کا جو لے کر کے وہ گزر چکے. وہ حدیث تو کسی کو معلومات بھی نہیں ہے، 95% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہے کیا چیز. لیکن 99% لوگوں کو نہیں معلوم، بیچاروں کو، عوام کو. یہ کہ بریلویوں کو فتح و رضویہ معلوم ہے کہ یہی سب سے بڑی کتاب ہے فتح و رضویہ فتوے کی. بریلوی عوام کو بھی نہیں معلوم ہے، اور یہ خالی گمراہ کر کے اپنا دونوں کی عوام بھولی بھالی ہے بیچاری.
अरे जो अल्लाह के नबी को मान रहा है, अल्लाह के एक एक सुन्नत पे अमल करता है, वो काफिर है, वो खाने काबा में मर जाएगा। जन्नत ऐसा लग रहा है इनकी बाप की जागीर है कि जन्नत एक से लिख दिया है कि जिसको चाहो जन्नत की टिकट दे दो, जिसको चाहो जहन्नम की टिकट दे दो। और ये नमाज, ये 5 टाइम का नमाज की पाबंदी तो कराने का कुछ अहद लेते नहीं है पब्लिक से, यही अहद लेते हैं देवबंदियों से बचो, वरेली ऐसी ही बातें करते हैं ज्यादातर बचाने की। हमारे यहाँ जो है कि अभी यहाँ बाबतपुर फिंड्रा में हूँ मैं, यहाँ 17 साल इमामत किया, पूरी जमात के लाइन से ही मस्जिद बनी, हर चीज बनी। अब उस पे सुन्नी कहता है कि इसमें हमारी नमाज हो जाएगी, देवबंदी की नहीं होगी। वाह भाई वाह, ये कौन सा फार्मूला है भाई? देवबंदी की मस्जिद सब पैसा उनका लगे और सुन्नी की जमात वालों की नमाज नहीं होगी, सुन्नी की नमाज होगी। सुन्नी की नमाज पैसा जमात वालों को लगा है, पैसा टोटल जमात वालों ने ही बनवाया है। क्या नाम है मस्जिद का? मदीना मस्जिद। ये बनारस में? नहीं, बनारस से बाबतपुर एयरपोर्ट साइड में है। तो मतलब जमात वालों का पैसा लगा है मस्जिद में, और सुन्नी कहते हैं बरेलवी की हमारी नमाज हो जाएगी, देवबंदियों की नहीं होगी। नहीं, ये जमात वाला टोटल मस्जिद जो है जमात वालों ने बनवाया है। हाँ हाँ हाँ। जो है कि उनके खत्म हो जाने की वजह से जो है उनके ये जो है बागडोर इनके हाथ में था, वो दूसरे जगह चले गए, तो यहाँ छोड़ दिया गया। ये आकर के जो है कि दूसरे सुन्नी लोग एक से उसको कब्जा कर लिए। एक बात बताऊं मैं जी, नई जनरेशन बहुत जल्दी जाग चुकी है, अब तो जाग चुकी है सोशल मीडिया से। अब कुछ दिन बाद देखना बनारस में या कानपुर में, लखनऊ में या कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, नासिक में, बम्बई में, सूरत में अगर सुन्नी वहाबी वाली तकरीर की ना ये आलिमों ने, बरेलवी आलिमों ने, तो फिर पब्लिक देखना उठ के खड़ी हो जाएगी और कहेगी तुमने इसके अलावा और बताया ही क्या हमें? 100 साल से तुम यही बता रहा हो कि ये देवबंदी है, वो वहाबी है, जबकि हम जानते नहीं है क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है, किसने क्या लिखा, हमें क्या मालूम। वो दुनिया से चले गए, न हम उनकी बातों को जानते न मानते, न जानते न मानते उन बातों को जो लिखा है, जिस पर झगड़ा है वो जानते भी नहीं अवाम, न मानते हैं, मानते भी नहीं है। न उन्होंने सिराते मुस्तकीम पढ़ा है, न तक़वीयतुल ईमान पढ़ा है, न हिफ्जुल ईमान पढ़ा है, न फतावा रशीदिया पढ़ा है, न तहज़ीबुन नास पढ़ा है, न फतावा आलमगीरी पढ़ा है, न फतावा रज़विया पढ़ा है, न अल मलफूज पढ़ा है। बस लेते हैं और फतवे ठोकने लगते हैं कि उनको क्या कहोगे, उनको क्या कहोगे। बस खाली फतवा देना शुरू हुआ। अभी मस्जिद में ईदगाह पे देखा, ऐलान कर रहे हैं बटन बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। इमाम साहब का मोबाइल खुद चालू है। अच्छा, दुआ कर रहे हैं, इमाम साहब की मोबाइल घंटी बज रही है। एक खास बात बताओ, अपने को खुद एक नसीहत करते। बरेलवियों का पावर, ताकत बताऊं मैं कितनी ताकत है बरेलवी हज़रात में? आप हैरान हो जाओगे बरेलवियों का पावर, ताकत सुन के। ये नंबर जो है सर, हम ये व्हाट्सएप वाला जो है नंबर हम ये कर देते हैं आपको, निकाल दे देते हैं। बरेलवियों का पावर सुनो पहले, ताकत। अगर कानपुर में तलाक महल में मस्जिद में बरेलवियों की कोई अगर देवबंदी टाइप इमाम आ जाए, देवबंदी ना भी हो, सबको मुसलमान मानता हो, तो बरेलवियों में इतना पावर है कानपुर के, नासिक के, उदयपुर के, कि उसको फौरन निकाल देंगे वहाँ के कमेटी के सदर। इतना पावर है इनको जी। यानी जो सबको मुसलमान मानता हो, भले ही वो देवबंदी ना हो, लेकिन ये मानता सबको, सलाम भी पढ़ता हो, औलिया के मज़ारों पे भी जाता हो, लेकिन वो मानता मुसलमान है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सबको। तो उसको बरेलवी कमेटियों में इतना पावर है, इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, कि बरेलवी लोग उसको निकाल देंगे कि ये नहीं चलेगा यहाँ पर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के इमाम कोई मुसलमान नहीं मानते, तो बताओ ये अल्लाह के रसूल को एक तरफ साहिब इख्तियार मानते हैं, मुख्तार कुल मानते हैं, दूसरी तरफ ये मानते हैं कि मतलब इनका ये मामला है कि इंदौर वाले कमेटी को पावर है, उज्जैन वाली कमेटी को पावर है, रतलाम की, नासिक की, पोरबंदर की, कि हम हटा सकते हैं इमाम को। समझ में आई बात आपके? और एक तरफ कहते हैं अल्लाह के रसूल मुख्तार कुल है, साहिब इख्तियार है। खुद फाजिल बरेलवी ने कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार में। एक तरफ बड़े पीर साहब की करामतें बताते हैं कि हजरत तशरीफ ले आएंगे, या गौस मदद कहो तो पूरी दुनिया में सब जगह तशरीफ ले जाएंगे। अब बताओ, सब जगह तशरीफ ले जाएंगे बड़े पीर साहब, तो फिर उनसे बड़े बड़े तो और भी है ना, उनसे बड़े तो ताबेईन है, तब ताबेईन साहब। हम ये बोलते हैं कि जैसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर है। भैया आप स्टेट पे बैठिए,
آپ تقریر کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں چوکی پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کہاں بیٹھے ہیں یہ تو بتائیے؟ اللہ کے نبی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو آپ کو غیرت نہیں آتی؟ یہ تو کیا ہے، ان کے تو عقیدے ہی عجیب عجیب عقیدے بنا رکھے ہیں. کہتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ فتاوی افریقہ میں لکھا ہے، فتاوی افریقہ میں صفحہ 142 میں ہے، میرے پاس کتاب ہے، میں کہوں تو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. فتاوی افریقہ، یہ فتاوی افریقہ فاضل بریلوی کی مشہور کتاب ہے، اور فتووں کی کتاب ہے، بہت زبردست فتوے ہیں اس میں، اچھے بھی ہیں. دیکھو فتوے ہم یہ نہیں مانتے سب غلط ہیں، اچھے بھی ہیں. ایسا کرتے ہیں حضرت، جو نمبر واٹس ایپ پہ چلتا ہے اس نمبر سے کال کرتے ہیں. نہیں، وہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے سنو، چینل میں ڈلے گا تو عوام سنے گی، فائدہ ہوتا ہے. یہ ہے فتاوی افریقہ، یہ چھپا ہے امام احمد رضا اکیڈمی صالح نگر بریلی سے چھپا ہے. اب اس کا میں ایک ذرا سا پڑھ کے بتا دوں تاکہ عوام سنے نا، تو عوام کو بھی تو فائدہ ہونا. دیکھو یہ لکھا ہے صفحہ 142 میں، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، یعنی تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے. تو نبی پہلے تو لکھا ہے، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، یعنی ان سے مدد مانگے گا، ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کب تشریف لائے؟ آج تک ہندوستان میں مدد کے لیے کسی کے پاس آیا کیا؟ نہیں. بتاؤ، یہی بتاؤ بریلوی کے آدم علیہ السلام سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائے مدد کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی انہوں نے اللہ سے دور کیا ہے. وسیلے کے دیوبند والے بھی قائل ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت خواجہ غنی اجمیری کے مزار پہ گئے اور وہاں جا کے دعا کی، یا اللہ حضرت خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال پرہیزگاری کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما. اس کو تو دیوبندی بھی مانتے ہیں، قائل ہیں. جی ہے کہ نہیں صاحب؟ جی. لیکن یہ وسیلہ کیا مانتے ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ مانگو، یوں کہو کہ یا غریب نواز ہمیں اولاد دے دیجئے، یا غریب نواز ہمارا کیس فائنل کر دیجئے، یا غریب نواز ہماری کھیتی میں 2 کنٹل غلہ ہوتا ہے 1 بیگھہ میں، آپ 50 کنٹل عطا فرما دیجئے، یا غریب نواز بارش نہیں ہوئی اس بار، آپ بارش فرما دیجئے. یہ وسیلہ تھوڑی ہے. یہ دعا تو صرف ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگی جائے کہ اولاد کے لیے یا بارش کے لیے پانی، ہر چیز اللہ ہی سے مانگی جائے گی. جاتے ہیں حضرت، ہم کہتے ہیں کہ اگر اولاد دے دیا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز غوث پاک اولاد دے دیا، اگر وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے کسی کا، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ خواجہ غریب نواز نے مار دیا، غوث پاک نے مار دیا؟ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی. ارے اللہ کی یعنی دیا حضرت خواجہ غنی اجمیری نے، جیسے مال دولت حضرت خواجہ غنی اجمیری نے دیا، اور جب مال ختم ہو گیا یا برباد ہو گیا تو وہ تو اللہ کا حکم تھا. ہاں، اللہ کی مرضی. یہ عجب معاملہ ہے. دیکھو میں نے نہیں کہا کہ دیوبندی بنو، کبھی میں نے نہیں کہا دیوبندی بنو، نہ میں نے کہا بریلوی بنو، نہ میں کہتا اہل حدیث بنو، نہ میں کہتا اہل حدیث بھی بہت خطرناک لوگ ہیں. اللہ کے نبی کی امتی بنو. اہل حدیث کو ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا تعلق زیادہ نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ تو اولیاء کرام کے کشف و کرامات کو ہی نہیں مانتے، معجزات کو بھی نہیں مانتے. دیوبند والے کرامت معجزے کو تو مانتے ہیں. ارے پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سارے فضائل میں، ساری کتابوں کے اندر اولیاء اکرام کی ایک ایک حدیث پہ وہ عمل. دیکھو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا، حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے، تو نوجوان نے کہا میری ماں جہنم میں ہے. پھر وہ جنید بغدادی نے سوچا کہ اس کو جہنم کیسے دکھ رہی کھانا کھاتے میں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار کلمہ پڑھ رکھا تھا اپنی گھر یعنی والدہ کے لیے، یا اسٹاک کر رکھا تھا، جمع کر رکھا تھا. تو کہا میں نے اس کی ماں کو بخش دیا دلی دل میں کہ اس کا کشف جانو صحیح ہے کہ نہیں. کہا دلی دل میں بخشا، یا اللہ اس کی ماں کو میری یہ 70,000 بار کلمہ پڑھا ہے، اس کی ماں کو میری طرف سے میں نے بخشا. تو وہ نوجوان کچھ دیر بعد کہتا اب تو میری ماں جنت کے اندر ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ جنت کے اندر پہنچ گئی. یہ تب انہوں نے واقعہ بتایا جن بغدادی نے کہ اے نوجوان تیرا کشف صحیح ہے، کہ اب یہ بھی معلوم ہوا کہ 70,000 بار کلمہ پڑھنے پہ وعدہ مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی معلوم ہو گیا، تیرا کشف بھی معلوم ہو گیا. یہ حضرت جو ہے یہ لکھا ہوا ہے دیوبند والی کتاب فضائل اعمال میں، جس کو روزانہ پڑھتے ہیں، یہی واقعہ. تو وہ تو مانتے ہیں نا کشف و کرامات بزرگوں کو. بس یہ کہتے ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ مت مانگو، ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگو. اتنا ہی تو بات ہے، اس میں کیا پریشانی؟ اگر اللہ سے ہم نے کہہ دیا یا اللہ پاک ہم کو روزی دے دے، یا اللہ پاک ہم کو اولاد دے دے، یا اللہ پاک بارش برسا دے، اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. نہ قادیانی کو اعتراض ہے، نہ شیعہ کو ہے، نہ اہل حدیث کو ہے، نہ عیسائی کو ہے، نہ چکرالوی کو ہے.
نہ یہودی کو ہے نہ اہل ہنوز کو، کسی کو اعتراض نہیں کہ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہو صاحب. جی جی. ارے ولیوں سے مانگنے پہ تو بہت ساری بحث ہے نا. ارے ولیوں سے تو مانگا جاتا ہے حضرت کے اللہ تمام بزرگوں کی صدقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہہ کر کے ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. تمام اولیاء اکرام کے، تمام بزرگان دین، شہداء اکرام کے صدقے اللہ آخر میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے قبول فرما. یہ دعا دیوبندی بھی مانگتے ہیں نہیں؟ یہ مانگتے ہیں. یہ اب یہ کیوں؟ یہ تو بس یہ انہوں نے لکھا 142 فتاوی افریقہ فاضل بریلوی نے، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام آج تک کسی کی مدد کے لیے تشریف نہیں لائے، ہندوستان میں نہ پاکستان میں نہ کسی ملک میں. بتائیں کوئی ثبوت دے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ میں تیرا باپ ہوں، بتا بیٹا تیری کیا پریشانی ہے. کبھی نہیں آیا اس طرح سے. ارے بھائی یہ آدم علیہ السلام کو نہیں پکارتے بریلوی، یہ آدم علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو باپ ہیں سب کے، وہ تو اور جلدی تشریف لائیں گے. اگر یہی بات مانی جائے تو وہ تو سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو پکارو، یوں کہو یا آدم علیہ السلام المدد، تو آدم علیہ السلام آئیں گے، بیٹا کیا پریشانی ہے تیری، کیا بات ہے، کیوں پکارا تم نے؟ تو وہ تو باپ ہے نا، باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے اولاد کی. تو یہ باپ کو تو پکار نہیں رہے، ان کے بیٹوں کو پکار رہے ہیں جو ان کے بیٹوں میں ولی ہوئے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے، ولیوں کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مدد کے وقت پکارنا، مجھے مدد کے وقت بلانا، یا مجھ سے اولاد مانگنا یا بارش مانگنا، یہ کسی ولی نے نہیں کہا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور یہی تعلیم تھی ان کی کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. سمجھ گئے بات آپ؟ جی 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 جی. اچھا، پیران پیر پیدا ہوئے ہیں 5ویں صدی ہجری میں. اب اس سے پہلے کے مسلمان کس سے مدد مانگتے تھے؟ انہی بریلویوں سے سوال کیا جائے کہ پیران پیر کے بعد تو ابھی سلسلہ چلا ہے 50 سال سے یا غوث المدد کہنے کا. اس سے پہلے 500 سال پہلے جو حضرت سے پیدا ہونے سے پہلے کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام سے لے کے حضرت تک کے، وہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ کبھی بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی بھی مسلمان نے جو بڑے پیر صاحب سے پہلے پیدا ہوئے ہوں، یا ابو بکر المدد کا ہو، یا عمر المدد کا ہو، یا عثمان المدد کا ہو، یا علی المدد کا ہو، یا امام حسین المدد. بتا دیں کسی بھی معتبر کتاب میں، اہل سنت کی چاروں فقہ کی کتابوں میں بتا دیں کسی بھی ولی نے ایسے مدد مانگی ہو، یا مسلمان نے مدد مانگی ہو، یا خالد بن ولید المدد، یا حضرت ابو ہریرہ المدد، یا معاذ بن جبل المدد. کیا خیال ہے؟ جی 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 جی. لیکن یہ لوگ بس ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ سے دور کیوں کرنا کیا معلوم کیا مقصد ہے، اللہ سے کیوں دور کرنا چاہتے ہیں. بریلویوں میں ہم نے دیکھا، یہاں بریلویوں میں ہمارے جو ہے کہ سب سے زیادہ بس 1,24,000 انبیاء کے نام یاد ہے نہیں ان کو. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے دنیا میں. ارے 100 نبیوں کے یاد ہونا مشکل ہے ان کو. جی نہیں، ان کو تو وہ چیزوں کو درکنار کر دیا. 1,24,000 میں سے کسی کے بیان ہی نہیں کرتے وہ. جب اس کتاب فتاوی افریقہ میں لکھا ہے جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے وہ نبی ولی تشریف. تو میں کہہ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو آج تک کسی کو پکارتے سنا آپ نے؟ بریلوی کو یا آدم علیہ السلام مدد کہتے سنا؟ جی نہیں. تو اس میں لکھا ہے 142 فتاوی افریقہ میں، پھر کیوں نہیں بلاتے نبیوں کو؟ وہی چیزیں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ انبیاء کی بات نہیں کریں گے، نبیوں کی بات نہیں کریں گے، صحابہ اکرام کی بات نہیں کریں. من گھڑت کہانی جیسے 12 سال کے بعد کشتی نکل آیا باراتی کا. رہے بھیا کون سا سن میں نکلا، کون سا ملک میں نکلا؟ وہ فتاوی رضیہ میں بھی دیا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. نہیں ایسے ہی کوئی بیان ہے اس میں فتاوی رضیات میں. جیسے آپ یہ کہا کہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جو ہے پانی کا ساگر کا کہا، تو وہ تو ساگر موجود ہے کہ وہاں پہ راجستھان کے اندر کہاں پہ ندی ہے، کہاں پہ تالاب ہے. لیکن یہ 12 سال کے بعد نکل بھی آئے، اور لیکن ان کو کون آدمی ہے کون نکلے اس میں سے یہ نہیں معلوم ہے. خالی 12 سال کے بعد کشتی نکل آئی پوری بات. وہ تو اس میں کیا ہے، بڑی لمبی بحث ہے. اور یہ ان کے بیٹے تھے نا، فاضل بریلوی کے بیٹے، جی انہوں نے اس پر ایک شعر کہا تھا، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تجھے رب سے ایسی قدرت ملی غوث عالم. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فاضل بریلوی کے بیٹے مفتی اعظم ہند سے بڑے عالم تھے، وہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو ڈوبی تھی کشتی دم میں نکالی، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ 12 سال والی کشتی ڈوبی ہوئی صحیح ہے. لیکن میں نے اس کا معنی یہ بتایا کہ ان کا شعر سمجھو. شعر یہ ہے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. دم کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی وقت. تو مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی کشتی ڈوب رہی ہوگی، حضرت کنارے ہوں گے سمندر کے، دریا کے، آپ سے دعا کی فریاد کی ہوگی
ڈوبتے وقت میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت کشتی نکل گئی ہو ڈوبتے ڈوبتے، وہ تو اپن مانیں گے جی، یہی مطلب شعر کا مانیں گے، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، یہ نہیں کہ جو 12 سال پہلے کی ڈوب گئی تھی اسے دم میں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب مان سکتے ہیں کہ جو ڈوب رہی تھی کشتی وہ دم میں نکالی۔ ایک مولانا جو ہے کہ حضرت یہی بیان کرنے کے بعد جو ہے ابھی دیوبندی بن گئے، مکہ یہ جا کر کے وہاں امریکہ گئے، امریکہ سے آ کر کے دیوبندی بن گئے۔ کون؟ پکے بریلوی ہیں، بالکل ہی ان کی مفتی کتاب قاسم صاحب تھے وہ، مفتی قاسم تسخیر صاحب، جی جامع نظامی حیدرآباد کے، وہ پیر ذوالفقار صاحب سے ملے تھے اصلی میں، جی، وہاں پر پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی تھے، اور لیکن پھر بعد میں انہوں نے حیدرآباد بیان دے دیا ہے کہ نہ ہم دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں، ہم دونوں کو مسلمان مانتے ہیں، مطلب اسی طرح کا بیان دیا کہ ہم تو دونوں کی جو اچھی باتیں وہ مانتے ہیں، ہمارا تعلق ایک طرف سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جامع نظامیہ حیدرآباد کے ہیں، وہ بڑے مفتی ہیں، مفتی قاسم تسخیر صاحب بہت بڑے مفتی ہیں، جی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم دیوبندیت کا لیول نہ لگایا جائے، مطلب وہ لوگوں نے ایسا کہہ دیا تو منع کیا، کہا کہ نہیں، ہم دیوبند بریلی کچھ نہیں، مطلب دونوں کو ہم مسلمان مانتے ہیں، جو غلطی ہو غلطی مانتے ہیں، یہ کہا انہوں نے۔ وہ جو اچھی بات ہو دونوں کی، جو انسان اچھی بات غلطی کرے گا تو غلطی کی سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا، کل قیامت کے دن محشر میں جو ہے کہ وہ سزا اور جزا کا مالک تو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ بریلوی حضرات، یہ لکھا ہے کتاب میں فتاوی افریقہ میں کہ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، ضرور ہے کہ وہ نبی ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں۔ جبکہ بڑے پیر صاحب یہ فرماتے ہیں، غوث پاک بڑے پیر صاحب، کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی مت کرو۔ تو اب بے نمازی پکارے جو ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے، وہ کہے یا غوث المدد، تو اس کو جھاپڑ مارنے کے لیے حضرت تشریف نہیں لائیں گے؟ ارے اس کو تو جھاپڑ مارتے حضرت، اگر دنیا میں ہوتے ہو، وہ آپ کے سامنے ہوتا تو جھاپڑ مار کے بھگا دیتے اس کو۔ حضرت فرماتے نا کہ اگر میرے مرید کا ستر بھی کھل جائے، یعنی شریعت کے باہر ہو جائے، مشرق سے مغرب کا معاملہ ہے نا، حضرت کا فرمایا کہ وہ مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا ستر کھل جائے گا وہاں تو میں وہاں جا کر ڈھک دوں گا۔ حضرت کو اللہ نے روحانی پاور عطا فرماتا۔ اب اہل حدیث نہیں مانتا اس بات کو، اہل حدیث تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک اتنا بڑا ساگر کٹورے میں کیسے آ سکتا ہے۔ اہل حدیث کا آدمی کہتا ہے، مرزا انجینئر کا چاہنے والا، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، جب وہ کہے کہ کٹورے میں ساگر نہیں آ سکتا تو کہنا یہ بتا تو پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ آسمان سے، زمین سے؟ کہے گا نہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اب یہ بتا تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تیری ماں کا پیٹ کتنا بڑا تھا وہ بتا پہلے، ہاتھی کے برابر تھا کیا تیری ماں کا پیٹ؟ بس اہل حدیث بھاگے، ارے یار یہ نہیں یہ تو کہہ رہا ہے کہ ساگر کیسے آ سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوا ہے جی۔ اور یہ کہا جا کیا تیرے باپ نے اسلام پھیلایا ہندوستان میں؟ کیا ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے تیرے باپ آئے تھے؟ ہندوستان میں اولیاء کرام نہیں تو اسلام پھیلایا ہے؟ جی، کرامات ہے، جب تک غیر مسلم نہیں دیکھے گا وہ اسلام کیسے جائے گا؟ ان کے یہاں تو مشہور ہے چمتکار کو، چمتکار کو وہ بات مشہور ہے ان کے یہاں، ان کے متعلق تو کرامت کے ذریعے سے ہی تو اسلام پھیلا ہے ہندوستان میں۔ جی، اچھا دوسری بات یہ کرامت کو بالکل نہیں مانتا ہے اہل حدیث، معجزے کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اگر یہ کرامت معجزے کو نہیں مانے تو اسے کہا جائے کہ یہ بتا تو حدود کو مانتا ہے؟ ہم مانتے، کیا مانتا ہے حدود کو؟ کہ پرندہ ہے؟ نہیں، پرندے کو اللہ نے کوئی صفت دی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لا ارى الحدود، سلیمان السلام نے کہا لا ارى الحدود، آج میں نے حدود کو نہیں دیکھا، ہم کان من الغائبین، کہاں وہ غائب ہو گیا؟ لأعذبنه عذابا شدیدا، آج میں اس کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، اور اس کو ذبح کر دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا تو کوئی خبر لائے، معقول وجہ بتائے نانے کی۔ تو حدود آیا بعد میں۔ پوچھا آپ نے کہ تو کا غائب ہو گیا تھا؟ کہا کہ حضرت آپ کی حکومت میں ایک ایسی عورت ہے ملک سبا میں، بلقیس، جس کے ماننے والے اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وجدتها قومها يسجدون للشمس، میں نے ان کو پایا، ان کی قوم کو پایا، يسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ کے علاوہ۔ اب پوچھا جائے بتائے اہل حدیث، جب تو یہ مانتے نہیں معجزات کرامات کو، جو ایک پرندے کو اللہ نے طاقت بخشی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ ارے وہ اللہ نے بخشی، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ نے ولیوں کو طاقت بخشی، ولیوں نے کرامتیں دکھائیں، اللہ کے حکم سے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں۔ جب ہدہد پرندے کو تو مان رہا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا اہل حدیث ہدہد پرندے کا، سوچتا ہے کہ اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے، قرآن میں ذکر ہے، اور حضرت سلیمان السلام اس کو ساتھ رکھتے تھے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، پانی چیک کر لیتا تھا، زمین کے نیچے کا پانی دیکھ لیتا تھا۔ زمین کے نیچے کا پانی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہدہد کو۔
جی یہ اللہ ہی کی طرف سے تو عطا کردہ چیزیں ہیں سب. جی جی جی. تو اگر یہ اہل حدیث یہ کہتا ہے تو اس سے کہا حدود کو کیوں مانتے ہو پھر؟ اور ایک یہ دعوت اسلامی کا الٹا بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان السلام نے آصف بن برخیا سے مدد مانگی, ولیوں سے مدد کے اوپر دلیل دے رہا. ارے بھائی انہوں نے مدد کب مانگی؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. ایکم یاتینی بعرشہا کون ہے جو اس کا تخت لے آئے؟ بلقیس کا. تو قال عفریت من الجن, جن نے کہا اناتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, میں لے آؤں گا جب آپ کی بیٹھک ختم ہونے سے پہلے. تو حضرت نے کہا کہ اس سے پہلے چاہیے, تو پھر آصف بن برخیا آئے جنہیں کتاب کا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب اناتی کا بھی قبل ان یرتد علیک طرفک, میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. آپ نے منظور فرمایا. تو آپ نے مدد تھوڑی مانگی ہے, آپ نے تو مطالبہ کیا کون ہے جو اس کا تخت لائے. اس کو مدد مانگنا تھوڑی کہیں گے. وہ جو مفتی قاسم اتاری ہے پاکستان کا, وہ بتا رہا تھا. تو میں نے جواب دیا کہ پھر مفتی قاسم اتاری یہ بھی بتائے تو کہ یا حدود المدد بھی کہہ سکتے ہیں پھر, تو اس حساب سے حدود سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں کہ یا حدود المدد. حدود صاحب ہمیں پانی بتا دیجیے. اب وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں رہتا تھا حدود. تو یہ لوگ کہاں سے کہاں جوڑ دیتے ہیں. اہل حدیث بھی الگ چلتے ہیں, دعوت اسلامی والے الگ اپنا رویہ اپناتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث کا مطلب اپنے اپنے حساب سے نکال کے بتاتے ہیں لوگ. جی. جبکہ آپ کو ایک قول بتا دوں, بہت بہترین قول ہے امام ربانی حضرت مجدد الفصالی رحمۃ اللہ علیہ کا, سونے سے تولنے کے لائق قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا, اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. بے شک. یہ آج کے مولویوں کا بتایا وہ نہیں مانا جائے گا. یہ قاسم اتاری بتا دے یا جو ہے کہ تفسیر نعیمی میں وہ بتا دے, وہ نہیں مانا جائے گا. امام ربانی نے فرمایا کہ ہم سے پہلے کے عالموں نے جو بتلایا ہے قرآن و حدیث کا مطلب وہی مانا جائے گا, اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ اس زمانے نبوت کے زیادہ قریب ہیں وہ لوگ پہلے والے. جی جی جی. آپ کو معلوم ہوگا پہلے کے عالم بھی بہت بڑے بڑے عالم ہوتے تھے. جی جی. جیسے دیوبند میں حضرت امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد ان جیسا کوئی عالم ہی نہیں آیا. جی جی جی. کمی آئی کہ نہیں علم میں, ان جیسا عالم نہیں آیا. پھر ان کے بعد آئے تھے کون, حضرت وہ, ان کے بعد آئے تو صحیح لیکن ان جیسا نہیں آیا کوئی. جی جی. وہ تو جتنا پہلے جو آئے وہ اس کے بعد اس کے مقابلے ان کے بعد اگر کہا جائے ثانی انور شاہ کشمیری اگر کوئی ہوا ہے تو یہ شیخ یونس جون پوری ہوئے ہیں بس ان کے بعد. جی جی جی. اگر ثانی انور شاہ کشمیری کوئی ہوئے ہیں تو حضرت شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جو مذاہب میں 50 سال حدیث پڑھایا, ان کے بعد وہ ہوئے ثانی. اب ان کی ٹکر کا بھی کوئی عالم مذاہب میں نہیں ہے. جی. مفتی عاقل صاحب قابل عالم, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے عالموں میں آتے ہیں, قابل ہیں, لیکن ان کی جیسا نہیں ہے صاحب. ان کو دنیا عرب نے مانا, ان کو شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ. جی جی. اچھا ادھر نظمہ آ جاؤ تو نظمہ میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی عالم نہیں ہوا. جی. ان کے بعد کہاں ہوا؟ حضرت رابع صاحب تھے تو وہ بھی ان کی ٹکر کے نہیں تھے, ان کے ثانی تو تھے لیکن ان کی ٹکر کے نہیں تھے. حضرت مولانا مفتی ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو دنیا عرب نے مانا, آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر بھی رہے شاید, وہ کیمبرج یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کے. جی. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ندوہ کا معیار بہت زیادہ بلند تھا عربی میں اور تعلیمات میں, اب تھوڑا معیار میں کمی آ گئی تو قیامت سے پہلے پہ علم میں بھی تو کمی آئے گی نا. جی جی جی. اچھا بریلیوں میں بھی بڑے بڑے عالم رہے پہلے, حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد بھی بہت زبردست ہوئے. مفتی خواجہ مظفر صاحب جو امام المنطق والفلسفہ دنیا میں مشہور ہوئے, ان کے شاگرد بڑے بڑے عالم شاگرد ہیں. جن حضرت خواجہ یہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بڑے بڑے عالم ہیں. جی جی جی. تو وہ وہاں پر پٹنہ میں شمس الہدیٰ میں پڑھاتے تھے. میرے پاس کتاب موجود ہے, اہل سنت میں اختلاف و تفریق کے المناک واقعات, لکھی ہے مفتی محمود احمد رفاقتی نے, امین شریعت کے لڑکے نے جو کانپور میں تھے. میرے پاس کتاب ہے, صفحہ 124-25 پہ لکھا ہے کہ حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ مفتی سہول عثمانی دیوبندی کے پیچھے روزانہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے, یعنی شمس الہدیٰ کی مسجد میں, اور بعد میں ایک دم نماز کے فوراً بعد سلام کے بعد دہرانے کھڑے ہو جاتے. اب لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کا کیا معاملہ ہے, آپ نماز پڑھتے دہرانے کھڑے ہو جاتے, کیا کہا کہ نماز جماعت کے ساتھ ہے, نماز جماعت کے ساتھ واجب ہے, تو میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, یعنی اقرار موجود ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, جانتے ہوئے کہ دیوبندی یہ پڑھتا ہوں,
اور علماء بریلی کا فتویٰ جو جانتے ہوئے دیوبندی جانتے ہوئے نماز پڑھ لیتے اسلام سے خارج. انہوں نے ان کا اقرار موجود ہے میرے پاس کتاب ہے صفحہ 125. یہ کتاب آج بھی مظفر پور میں مل جائے بہار میں, نہیں تو میرے پاس سے منگوائیں. 88-152-53-598 مظفر پور میں تو ملے گی, آرام سے ملے گی, وہیں سے چھپی ہے. صفحہ 125 میں لکھا ہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ واجب ہے, جماعت سے پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد دوہرا کر فاضل بریلوی کے فتوے پہ عمل کر لیتا ہوں. مطلب دہرانے کا صاف لکھا ہے کہ دہراتا ہوں, مطلب کلیئر بتا رہا ہے یہ قول کہ وہ پڑھ لیتے تھے. دہرانے کا مطلب ہی کیا ہوا, یعنی مسلمان سمجھ کے مفتی سیول عثمانی کے پیچھے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, بعد میں دوہرا ضرور لیتے تھے. تو یہ تو ملک العلماء فاضل بریلوی کے شاگرد ہیں, وہ نماز پڑھتے تھے دیوبندی کے پیچھے, لگا فتویٰ صاحب. اور حضرت یہ کون تھے, سلیمان بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی فاضل بریلوی شاگرد تھے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں نماز پڑھتے تھے دیوبند والے کے پیچھے, مولانا سلیمان صاحب بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ قاری ایک ظہیر احمد صاحب زیدی تھے, ظہیر احمد صاحب زیدی, ابھی انتقال ہوا 30 سال پہلے. یہ بھی وہیں پر رہتے تھے یونیورسٹی میں, وہیں نماز پڑھتے تھے. اور بریلی منظر اسلام میں وہ امتحان لینے بھی گئے ہیں شاید. تو میں تو بتاؤں یہ جامع ازہر مصری کیوں جاتے ہیں پڑھنے, جب انہیں دیوبندیوں سے اتنی نفرت ہے تو جامع ازہر مصر اب کیسے جائیں؟ انجن میاں کا لڑکا اور یہ رامپور والے بہت بڑے ازہری بنے ہوئے ہیں. ایک تو کچنال والا ازہری صحیح ہے, جو کچنال میں ہے نا رامپور میں, وہ ازہری صحیح ہے. میری تقریر ہوئی ہے کچنال میں سوار کے پاس, وہ والا ازہری صحیح ہے. اور یہ جو رامپور میں ازہری یہ اچکتا بہت ہے, یہ مانتا ہے کہ عرب میں کعبے کا امام مسلمان نہیں, مسجد نبوی کے امام مسلمان نہیں, صحابہ کرام کی اولاد جو ہے وہ مسلمان نہیں مکہ مدینے میں. یہ رامپور میں جو ازہری ہے نا, قدیم روڈ رامپور میں کوئی مدرسہ ہے, وہاں پہ ایک مدرسہ ہے, وہ والا ازہری یہ مانتا ہے کہ فاضل بریلوی کی بات مجھ سے کہا اس نے کہ ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر ہے. حرف آخر کا مطلب قرآن کی طرح, یہی مطلب ہوتا ہے. یہی مفتی نظام الدین نے ڈر کے مارے کہا بریلی کے مبارک الاشرفیہ والوں نے, مجھ سے کہا کہ نہیں فاضل بریلوی کی بات تو حرف آخر. وہ بھی بیچارہ اتنا ڈر گیا کہ بمبئی میں اس کے کپڑے پھڑوا دیے تھے, جب سے بیچارہ کہہ رہا کہ نہیں فاضل بریلوی کی بات قرآن حدیث کی طرح ہے. صاحب کہہ رہا کہ حرف آخر مطلب قرآن حدیث کی طرح ان کی بات. یہ رامپور کا مفتی جو ازہر جامع ازہر پڑھ کے آیا, وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں فاضل بریلوی کی بات حرف آخر ہے ہمارے لیے. تو کیا ان کا ایمان ہے؟ حرف آخر کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں. حرف آخر کسے کہتے ہیں؟ حرف آخر کہتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو بس, یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان ہی مانا جائے گا. اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ماننا ہی ضروری ہے. سمجھ بھائی بات. یہ جامع ازہر جا کے پڑھا, اور یہ اور بھی ازہری, یہ اندور سے ایک بیٹا انوار البیان جس نے کتاب لکھی ہے, وہ جامع ازہر بھیجا سنا, اور اس کے مدرسے میں کیا ازہری نہیں ہے, اور اس نے کتاب میں حضرت ملا علی قاری کا نام لکھا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کے والدین کو مسلمان نہیں مانا, اس نے انوار البیان میں لکھا ہے. اور صفحہ 391 میں لکھا ہے حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے, یہ اس نے حضرت لکھا ہے مولانا تھانوی صاحب کو, حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب فرمایا کرتے. انوار البیان جلد 1 صفحہ نمبر 391 میں دیکھ لیں, دنیا بھر کے لوگ دیکھ لیں. اس میں اس نے یہ نہیں لکھا کہ فلانا نے ایسا لکھا ہے, جلی حرفوں میں حضرت مولانا تھانوی کا نام حضرت لکھا ہے, اور فرمایا کرتے تھے لکھا ہے. اگر یہ کہتا میں نے فلانے کا حوالہ بھیجا ہے تو وہ بھی لکھتا اس میں, فلانے کا حوالہ کہاں لکھا اس میں. اور بہت ساری باتیں انوار البیان کی ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کو اس نے حضرت لکھا ہے. پوری انوار البیان میں تمام صحابہ کو حضرت لکھا ہے, تمام انبیاء کرام کے جو بھی نام آتے ہیں اس میں ان سب کو حضرت لکھا ہے. اور جب بھی اس کا نام آتا ہے اس کے پیر کا یا استاد کا تو حضور اظہری میاں لکھتا ہے, حضور مفتی اعظم ہند لکھتا ہے, حضور بدر ملت لکھتا ہے. صاف صاف اس میں لکھا ہے, ایک ہی صفحے میں 7 جگہ حضور مفتی اعظم ہند لکھا ہے, اور اسی صفحے میں امام حسین کو حضرت لکھا ہے, اسی صفحے میں مفتی اعظم ہند کو حضور لکھا ہے, اسی صفحے میں امام حسین کو حضرت, اسی صفحے میں آگے چل کے مفتی اعظم ہند کو حضور لکھا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ جی جی, یعنی جب تم حضرت حضور میں یہ کہتے ہو کوئی فرق نہیں ہے, تو تم نے پھر امام حسین کو حضور کیوں نہیں لکھا, حضور امام حسین کیوں نہیں لکھا, حضور علی کیوں نہیں لکھا, حضور ابو بکر کیوں نہیں لکھتے, حضور عمر آج تک کسی بھی بریلوی کتابوں میں نہیں لکھتے حضور ابو بکر, حضور عمر. میری آوازیں سن کے تو لکھنے لگ جائیں گے, سوچیں گے یار اطہر حسین قاضی جو کہہ رہا ہے ہماری پکڑ ہو جائے گی, اب لکھو. ارے تو ابھی تک تو تم نے لکھا نہیں, 100 سال پہلے تک. اب میری 2024 کے بعد تم واضح سنو گے تو لکھو گے تو تم پکڑ جاؤ گے, پبلک کہے گی کہ صاحب تم نے اطہر حسین قاضی کی باتیں سن کر اب حضور عمر لکھنا شروع کر دیا, حضور ابوبکر لکھنا شروع کر دیا, حضور عثمان لکھنا شروع کر دیا. اب عوام جاگے گی, کہے گی کہ بے شک صحیح کہہ رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر تم کہتے ہو, حضرت علی تم کہتے ہو, حضرت خالد بن ولید تم کہتے ہو, امام حسین کو حضرت کہتے ہو, اور تم فاضل بریلوی کو حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہو, حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہو ان کے بیٹے کو, ان کے پڑپوتے کو حضور تاج الشریعہ کہتے ہو, حضور مفسر اعظم ہند کہتے ہو. سبھی ہند وہیں پر ہو گئے, مفسر اعظم ہند, فقیہ اعظم ہند, مفتی اعظم ہند, اور فقیہ اعظم ہند, مفکر اعظم ہند, کتنے ہند ہو گئے وہاں پر ہیں.
اور مجدد اعظم ہند کیا ایک ایک گھر میں 3 مجدد پیدا ہوتے ہیں؟ ایسا کہیں دنیا میں گھر ہی نہیں ہے کہ ایک ایک گھر میں 3 مجدد ہوئے، باپ مجدد، بیٹا مجدد، پڑپوتا مجدد. کیا تماشا لگا رکھا مجدد کا بھی انہوں نے ڈرامہ. مجدد کے نام کی عظمت نہیں رکھی انہوں نے ہے. اور وہ جہان مفتیان ہند کتاب کا حوالہ میں بتا دوں گا، وہ محمد احمد مصباحی جو ابھی مبارک پور کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھی جہان مفتیان ہند، میں نے پڑھا ہے. انہوں نے مجدد نہیں مانا مفتیان ہند کو کہ مجدد کا پیوند لگانا کیا ضروری ہے مفتیان ہند کے نام کے آگے. کہا کہ ٹھیک ہے پرہیزگار سے تقویٰ تھا، لیکن مجدد کے جو شرائط تھے وہ ان میں نہیں. اور کہا کہ 13 مہینے تک تو غافل رہے، غفلت میں رہے. حوالہ دیا انوار البیان میں محمد احمد مصباحی کو شامل کر دیں گے. کبھی تو مجدد کر رہا ہے، کبھی عورتوں کو نہ مجدد. نہیں، محمد احمد مصباحی تو مجدد نہیں مانا، ان کا نام انوار البیان میں کیوں لکھا ہے؟ جو مجدد نہیں مانا مفتیان ہند کو، انوار البیان میں نام لکھا ہے. جہان مفتیان ہند انہوں نے ترتیب دیا، پڑھ لو جہان. ان کے خلاف ایک کتاب رامپور سے لکھی تھی، ایک مفتی صاحب نے عرفان مفتیان ہند جواب دیا تھا کہ تم مجدد نہیں مانتے، کمال کے رضوی ہو، ایسے کر کے الفاظ لکھے تھے بڑی بدتمیزی کے ساتھ، مطلب ان کی توہین کی تھی. محمد احمد مصباحی قابل عالم ہیں اور ادیب ہیں، لیکن وہ مفتیان کو مجدد نہیں مانتے تھے. یہ کہا کہ مجدد کے شرائط ہیں ان میں نہیں پائے جاتے تھے. وہ انوار البیان میں بڑے ادب سے نام لکھا ہے، اور اس کا بھی نام لکھا. مفتی محمود احمد رفاقتی کا نام بھی میں نے پڑھا، اس کا بھی نام ہے. اور اسی انوار البیان میں ہے بہت ساری باتیں، کہاں تک بتائیں. انوار البیان آپ خرید لو، اس میں لکھا ہوا ہے جو لکھا ہے نا، میں پڑھ کے تھوڑا سا بتاؤں گا نا، وہ ٹائم لگے گا. اسی کتاب میں لکھا ہے، آپ دیکھنا شروع میں دیکھنا، انتصاب میں دیکھنا آپ، انتصاب یہ صفحہ نمبر 3 ہے. انتصاب محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین نام کے آگے نہیں لکھا. آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا. آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ عنہ نہیں لکھا. آپ کے نورین امام حسن امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ نہیں لکھا. آپ کی آج میرے پیر اعظم غوث اعظم رضی اللہ عنہ نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں لکھا. بس اللہ کے رسول کے نام سے پہلے حضرت حضور بھی نہیں لکھا، بس اتنا لکھا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صفحہ نمبر 3 یہ انوار البیان کا بتا رہا ہوں، جلد اول ہے. اب دیکھو صفحہ نمبر 4 پہ کیا لکھا ہے، یہ ذرا حیرت انگیز بات ہے. صفحہ نمبر 4 کلمات دعا شہزادہ اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت وارث علوم مجدد اعظم جانشین حضور مفتی اعظم جانشین حضور مفتی اعظم شیخ الاسلام والمسلمین قاضی القضاۃ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محدث فقیہ الحاج الشاہ محمد اختر رضا خان قاضی ازہری دامت برکاتہم القدسیہ بریلی شریف یو پی. یہ جب وہ زندہ تھے پھر دعوت برکاتہم العالیہ لکھا ہے. یعنی 3 لائن میں دیکھو ان کے القاب، شہزادہ اعلیٰ حضرت پیشوا اہل سنت، اور اللہ کے رسول کے نام سے پہلے حضرت حضور بھی نہیں ہے. دیکھ لو آپ صفحہ نمبر 3 اتنا لکھا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بہت چھوٹے حروفوں میں. آپ کے چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ نے لکھا. آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھا. یہ دیکھو یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی کہ تم صحابہ کرام کے نام تو اتنے یعنی ان الفاظ میں لو، اور اظہری میاں کا نام 3 لائن میں لو. یہ کیا تماشا. پھر حضور لکھو، اظہری میاں کو حضور لکھو، مفتی اعظم کو حضور لکھو، آدم علیہ السلام کو حضرت لکھو، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت لکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت لکھو. پھر کہو گے کہ کعبے میں نماز نہیں ہو رہی، تو کعبے میں کیا تیرا باپ جا کے نماز پڑھا کے جب نماز ہوگی؟ کہ تیرے کعبے جا کے نماز پڑھا کے جب نماز ہوگی؟ جب کعبے میں تیری اماں جا کے نماز پڑھا گی جب نماز ہوگی؟ ارے جب کعبہ مسجد نبوی میں ہی نماز نہیں ہوگی تو دنیا میں کہاں نماز ہوگی؟ یہ بتاؤ پھر آپ. ہم تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دکھ بھی نہیں رہا خانہ کعبہ، لیکن تصور میں نماز پڑھتے ہیں کہ منہ میرا طرف کعبے شریف کے منہ میرا طرف. اب تم جو کعبہ دیکھ رہا ہے، کعبے کو دیکھ کے نماز پڑھا رہا، اسی کے پیچھے کہہ رہا نماز نہیں ہوگی، جبکہ وہ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. اس کے اندر علم کی کمی نہیں. ایک آدھا گھنٹہ بات نہیں کر سکتا انڈیا کا کوئی بھی عالم، کعبے کے امام مسجد نبوی کے امام سے کوئی بھی عالم آدھا گھنٹہ بحث نہیں کر سکتا اس معاملے میں. ارے وہ ان کے منہ پہ قرآن اور حدیث، ہر وقت جن کے منہ پہ قرآن حدیث رہے ان سے کیا بحث کر لیں گے صاحب یہ لوگ؟ یہ بتاؤ آپ. اور یہ حدیث کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. تو مسجد نبوی کے امام تو بالکل قریب میں ہے.
پھر فاضل بریلوی نے کیوں کہا خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبضہ اختیار میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اللہ چاہتا ہے رضا محمد، اور قرآن میں فلن ولی کا قبلتن ترداہا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہی فرمائیے آپ کی مرضی، اللہ نے قبلہ بدل دیا نماز کی حالت میں، اور نور الدین زنگی کو بشارت دے دی تھی اللہ کے رسول نے، نور الدین زنگی نے دونوں کو گرفتار کروا کے مروا دیا تھا، تو اگر کوئی ایسا امام آ جائے گا مسجد نبوی میں اللہ کے رسول حاکم وقت کو بشارت دے کر اس امام کو ہٹوا دیں گے، ایسا ہوگا کیا نہیں صاحب؟ قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، ڈلوا لیں چینل پہ۔ جی 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 صحیح ہے، صحیح رہی نا تقریر آج کی؟ ہلو، جی آپ کی جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ادے پور کے لوگوں کو پاور ہے وہ امام کو ہٹا سکتے ہیں، ناسک کے لوگوں کو پاور ہے امام کو ہٹا سکتے ہیں، کانپور کے لوگوں کو پاور ہے امام کو ہٹا سکتے ہیں، اندور کے لوگوں کو پاور ہے امام کو ہٹا سکتے ہیں، اجین کے لوگوں کو پاور ہے امام کو ہٹا سکتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو جے پور کے لوگوں کو پاور ہے وہ غلطی ہو تو امام کو ہٹا سکتے ہیں، رتلام والوں کو پاور ہے امام کو ہٹا سکتے ہیں، اور ناگدہ والوں کو پاور ہے امام کو ہٹا سکتے ہیں، دھار والوں کو پاور ہے امام کو ہٹا سکتے ہیں، چندن نگر اندور والوں کو پاور ہے کہ غلطی ہو تو امام کو ہٹا سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی مسجد کے امام کو بتائیے یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے، بس پبلک کو یہی خیال دینا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پڑھو سمجھو خود، ان جو 150 سال پہلے کے عالموں نے تفسیر کی ہے وہ دیکھو، دیوبند بریلی اہل حدیث میں کہہ رہا ہوں کسی کی کتاب مت پڑھو، 150 سال پہلے والوں کو سب مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو سب مانتے ہیں، دیوبندی بریلی ان کی کتابیں پڑھو پھر دیکھو، تو یہ خود پبلک کہے گی کہ یار واقعی صحیح آئینہ دکھایا، ہم تو اندھیرے میں تھے، انہوں نے ایسی بات بتائی کہ ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے، انہوں نے نہ دیوبندی کہا نہ بریلوی کہا نہ اہل حدیث، انہوں نے نام بھی نہیں بتایا کہ صاحب فلاں عالم کی پڑھو، انہوں نے تو کہا 150 سال پہلے جو بھی ہوئے ہے عالم، ہاں غلطی انسان سے ہوتی ہے کوئی بھی عالم ہو، لیکن ایسی غلطی نہیں کر کے گئے جیسی آج کے زمانے کے لوگ کھینچا کھانچی میں لگے ہیں کہ وہ ادھر آ جیسے گوشت بکتا ہے نا دکان میں، ادھر آ جاؤ گوشت ادھر بڑھیا ہے، ادھر آم لے لے آم بڑھیا ہے، ادھر آم 40 روپے، ارے یہی تجھے 50 میں ملیں گے، آگے جا 40 میں لے لے، یہی والے آم 40 میں لے لے، یہ کیا ہے یار؟ اپنی اپنی دکانیں لیے بیٹھے ہو، قرآن حدیث کی تعلیمات کو عام کرو، دیوبندیت بریلیت کو عام مت کرو، قرآن حدیث کی تعلیم دو، دونوں مسلمان ہیں، میں تو مانتے اب تک کفر نہ ہو تو مسلمان ہے، کفر ہو تو کافر، جیسے وسیم رضوی کو سب کافر مانتے، سلمان رضوی کو سب کافر مانتے ہیں، لیکن جب کفر ایسا ہو جیسے وسیم رضوی سلمان رضوی تک جب کو کافر مانیں گے، ایسی تھوڑی خیالوں میں کر کے ہم کافر مان لیں گے کہ ایسا ہوگا کافر ہے، اللہ نے منع فرمایا کہ زیادہ خیالوں سے بچو، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، ان بعض الظن اس میں بے شک بعض گمان گناہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، اللہ فرماتا جاسوسی مت کرو، ارے کعبے کے امام کے پیچھے ہاتھ باندھو، نماز پڑھو، آنکھیں بند کر کے ملا کر ہاتھ نماز ہوگی، کوئی خیالی شکی دل میں مت لاؤ، اللہ نے منع فرمایا کہ جاسوسی مت کرو۔ ٹھیک ہے صاحب، پھر بات کر لینا، کیا نام ہے آپ کا؟ عتیق الرحمان۔ عتیق الرحمان صاحب، امام کون سی مسجد میں ہو؟ مدینہ مسجد۔ امام مدینہ مسجد، اور آپ فارغ وہیں سے ہو؟ نہیں، شاہی۔ یہ مراد آباد؟ استاد تو ہوں گے مفتی سلمان منصور پوری؟ جی 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 جی، اور بھی تھے، میں بھی آیا تھا شاہی میں ایک بار۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ